قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کے حقوق میں سے جو پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پہلا سوال اللہ نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اگر نماز اس کی ٹھیک ٹھاک نکلی، نماز اس کی درست ہے، افلح وانجح، تو ایسا شخص کامیاب اور کامران ہو گیا، ایسا شخص کامیابی کو حاصل کر لیا۔ اور وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اگر نماز خراب نکلی، نماز میں کمی بیشی رہی، تو وہ شخص ہلاک اور برباد ہو گیا۔ خاب و خسر، تباہی اور بربادی اس کے حق میں ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اگر بندے کے فرائض میں کوئی کمی رہ گئی کسی وجہ سے، کچھ کمیاں ہم فرائض میں کر گئے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہے گا انظروا هل لعبد من تطوع، دیکھو بندے کے نفلی نماز کتنے ہیں، بندے نے نفلی نمازیں کتنی ادا کی، فَيُكَمِّلُ بِهَا مَن تَقْصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، فرائض میں سے جو کمی ہوگی اللہ رب العالمین نوافل کی نیکیوں سے اس کو پورا کر دے گا۔ نوافل کی نیکیاں جو ہوں گی ان کی قدر و قیمت اس حدیث میں بتائی گئی کہ نوافل جو ہم پڑھتے ہیں اسے معمولی نہ سمجھے، نوافل ہم چھوڑے نہیں بلکہ موقع محل دیکھ کر کے نوافل کو ادا کرتے رہیں، کیونکہ اگر فرائض میں ہم نے کوئی کمی کی ہے تو کل قیامت کے دن فرائض کی کمی انہی نوافل کی نیکیوں سے بھری جائے گی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم یکون سائر عملہ علی ذلک، پھر بندے کا سارا اعمال اسی طرح کیا جائے گا، یعنی روزے کو اللہ رب العالمین دیکھے گا، فرائض روزے ہیں ان میں جو کمی ہوگی اللہ رب العالمین نوافل روزے سے اس کمی کو پورا کر دے گا۔ زکوٰۃ کے اندر اللہ رب العالمین دیکھے گا، زکوٰۃ کے اندر کوئی کمی ہے اللہ رب العالمین نفلی صدقات کے ذریعے سے اس کمی کو پورا کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملے کے اندر یہ میسج اور پیغام دیا ہے۔ آپ غور کریں اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اگر اس کی نماز ٹھیک ٹھاک ہوئی تو کامیاب ہو جائے گا۔ یہاں صلحت کا کیا معنی ہے؟ اکثر محدثین کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین نے یہ کہا کہ یہاں صلحت سے مراد اس کا قیام، اس کا رکوع، اس کا سجدہ، اس کا خشوع اور خضوع، یعنی نماز تو ادا کی لیکن نماز کے اندر رکوع صحیح سے نہیں کیا، سجدہ صحیح سے نہیں کیا، قیام نہیں کیا، خشوع خضوع نہیں کیا، تو وہ نماز نہیں ہوئی۔ یہاں صلحت سے مراد میں یہ ہے کہ نماز تو ادا کی لیکن نماز کو مکمل شروط اور ارکان کے ساتھ ادا کیا یا نہیں کیا۔ اس کے بعد فسدت کا لفظ آیا ہے اس حدیث کے اندر، محدثین نے فسدت کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ نماز کو اس نے ادا ہی نہیں کیا، یا نماز تو ادا کیا لیکن مکمل شروط اور ارکان کے ساتھ ادا نہیں کیا، اس کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ جو ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کی مشہور کتاب مرقات المفاتیح ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ فسدت سے مراد وہ شخص جس نے نماز ہی نہیں ادا کی، یا نماز تو ادا کی لیکن مکمل شروط اور ارکان کے ساتھ نہیں ادا کیا، یا نماز اللہ کے دربار میں اس کی قبول نہ ہوئی کسی وجہ سے، ایسے تمام لوگوں کو فسدت کے اندر داخل کیا گیا ہے۔ اندازہ لگائیں آپ، غور کریں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، دونوں حدیثوں کے اندر اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر ہم نے نماز ادا کی لیکن مکمل شروط اور ارکان نہیں پائے گئے تو ایسی نماز نہیں ہوتی، ایسی نماز کی فضیلتیں اور فائدے ہمیں نہیں ملتے، ایسی نماز انسان کے منہ پر مار دی جاتی ہے، ایسی نمازوں کا اجر و ثواب ہمیں نہیں ملنے والا ہے، ایسی نمازیں ہمیں جنت تک نہیں پہنچانے والی ہیں، ایسی نمازیں ہمیں کامیاب اور کامران نہیں بنانے والی ہیں، ایسی نمازوں سے دنیا اور آخرت ہماری نہیں سنورنے والی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں
کہ نماز جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔